بے شک ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اس کی ہر اچھی تعریف کرتے ہیں۔ تیرے لیے حمد ہے، ایسی حمد جس کے ذکر سے ہم لذت محسوس کرتے ہیں، اگرچہ میں تعریف اور شکر کا احسان نہیں کر سکتا۔ تیرے لیے سرمدی مبارک حمد ہے جس کے حقیقت کے احاطے سے سمندر کی سیاہیاں کم پڑ جاتی ہیں۔ میں اللہ کی ربوبیت و الوہیت اور وحدانیت کے اقرار کرتے ہوئے، اس کے جلال کی تعظیم کرتے ہوئے اور اسے ایک جانتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو بطور عقیدہ اور منفرد عمل کے توحید کی طرف دعوت دینے والوں میں سب سے پاکیزہ ہیں۔ اللہ درود نازل کرے ان پر اور ان کے پاکیزہ پاک باز اہل خانہ پر جو حق کے ساتھ مضبوط مقام تک پہنچنے والے اور ٹھوس عزت حاصل کرنے والے ہیں، ان کے صحابہ پر جو کلمہ اخلاص کے لیے جدید و قدیم مال خرچ کرنے والے ہیں، تابعین پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے وعدہ کی امید کرتے ہوئے اور وعید سے بچتے ہوئے ان کی اچھی طرح پیروی کی۔ اے ہمارے رب تو تا قیامت مزید سرمدی بہت زیادہ متعدد سلامتی نازل کرو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اپنے رب سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو اور اسے اپنے ایک جانو۔ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود ہے نہ کوئی اس کے سوا رب ہے، اور برحق معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔ مومنوں، رسولوں کے سلسلے کے منقطع ہونے کے زمانے میں تابناک اسلامی رسالت کی نرم گداز ہوائیں اپنے روشن ربانی احکامات لے کر آئیں، جنہیں روئے زمین کی قوموں کی سیدھی فطرتوں نے بغیر انکار یا نفس کی آلودگی کے گلے لگایا۔ اسلام ایک صاف ستھرا عقیدہ لے کر آیا جو دل کی گہرائیوں میں جا گزین ہوا اور اس سے روح بلندی کی چوٹیوں پر براجمان ہوئی۔ یہ اللہ کی خالص توحید کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حنیفیت یعنی توحید پر پیدا کیا، پھر شیاطین نے انہیں ان کے دین سے پھیر دیا اور ان کے لیے بے راہ روی اور گمراہی کے راستوں کو مزین کیا۔ صحیح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے بندوں کو حنیفیت یعنی توحید پر پیدا کیا، پھر شیطان ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے پھیر دیا، ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی، اور انہیں میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرانے کا حکم دیا جس کی دلیل میں نے نازل نہیں کی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ ایمان والی امت، بے شک اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت و ربوبیت اور توحید اسماء صفات ہے، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، سو ان ناموں سے اسے پکارو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ چونکہ توحید کا ایک واضح مقام ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنا اور اس کے شرائط اور تقاضوں کو پورا کرنا، خصوصاً عملی میدانوں اور فیصلہ کن مقامات میں پوری زندگی کا عظیم ترین مقصد سمجھا جاتا ہے، کیونکہ روشن شریعت کا عظیم ترین مقصد احکام پر عمل کر کے اور حرام کو چھوڑ کر دین کی حفاظت کرنا اور تمام قسم کی خلاف ورزیوں سے اور شرک بدعت اور دین میں نئی بات کی تمام انواع سے عقیدے کو بچانا ہے۔ اس حقیقت نے قول و عمل کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں مجسم شکل اختیار کر رکھی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تنہا ایک اللہ کے سامنے فروتنی، عاجزی، محتاجی اور التجا کی بولتی ہوئی زندہ تصویر تھی۔ شاعر کا کہنا ہے، اور آپ نے توحید کی کامل ترین تصویر بنائی اور ذہنوں سے ہر گرد کو ہٹایا، اس لیے ہماری امید و دعا زبردست غلبہ والی ایک اللہ سے ہے، اس پر ہمارا یقین ہے اور اس کے لیے ہماری وفاداری ہے۔ مسلمانوں، اسلام نے اپنے پیروکاروں کو توحید کی سلامتی، عقیدے کی درستگی اور یقین کی قوت کے ساتھ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے، سنت کی پیروی کرنے اور سلف صالح کے طریقے پر کاربند رہنے کی تربیت دی ہے، اور انہیں ایسے وہم و گمان اور خیالات سے دور رکھا ہے جو ان کے ذہنوں میں خلل پیدا کریں، ان کے افکار کو آلودہ کریں اور ان کے اندر چیزوں کا تصور ان کے حقائق کے خلاف پیدا کریں، اور اس نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے جو اس عقیدے کو مخدوش کریں، جیسے کہ مردوں یا ولیوں کا وسیلہ لینا، قبروں اور ان کے عمارتوں کو یا مزاروں یا ان کے گنبدوں کو چھونا، حالانکہ کچھ لوگ ان کی طرف سفر کرتے ہیں اور ان سے درجات کی بلندی، مشکلات کے خاتمے، حاجت برآری اور مریضوں کی شفا مانگتے ہیں، اور گمان کرتے ہیں کہ انہیں بلند مقاصد اور اعلی مراتب تک پہنچا سکتے ہیں، ان کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں اور انہیں نوازشات عطا کر سکتے ہیں اور خسرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالی
تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ضرورتوں کے سامنے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، اللہ اس سے بہت بلند و برتر ہے جو کہتے اور بیان کرتے ہیں۔ جائز وسیلہ صرف اللہ سے اور اللہ کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، بس اسے ان ناموں سے پکارو، اور جو لوگ ان کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو، وہ اپنے عمل کا بدلہ پائیں گے۔ امت مسلمہ سب سے عظیم حکم اللہ کی توحید ہے، اور سب سے سنگین ممنوع کام اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، اور اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تم ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھو گی۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کہ تم کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت کی جائے، جیسے ذبح، نظر و نیاز، دعا، مدد مانگنا، پناہ لینا، خوف یا امید رکھنا وغیرہ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اسی کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اللہ نے فرمایا بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ مسلمانوں، باوجود کہ ہماری امت اسلامیہ بہت سے اطراف میں تلخ صورتحال سے دو چار ہے، اس میں ایسے بدعات و محدثات پھیل گئے ہیں جن سے اہل ایمان شرمسار ہوتے ہیں، اور جو اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان پر افسوس کے آنسو بہائیں۔ اس لیے امت کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنی رفعت و رونق، شوکت و غلبہ اور تابناکی کے اسباب کی طرف لوٹیں، اور یہ صرف سلف صالحین، صحابہ، تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے منہج پر چل کر ہی ہو سکتا ہے۔ صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر جو ان کے بعد آئیں، پھر جو ان کے بعد آئیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جسے سنت اپنانی ہو تم مرے ہوئے لوگوں کی سنت اپنائے، کیونکہ زندہ فتنے سے معمون نہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، وہ اس امت میں سب سے نیک دل اور سب سے گہرے علم والے ہیں اور سب سے کم تکلف والے ہیں۔ اور امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء نے سنتیں بنائی، ان پر عمل کرنا کتاب اللہ کی پیروی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تکمیل ہے۔ کسی انسان کو ان میں تبدیلی یا ترمیم کرنے یا ان کے خلاف کسی چیز پر نظر ڈالنے کی اجازت نہیں۔ جس نے ان سے ہدایت لی وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے ان سے مدد طلب کی اس کی مدد کی گئی، اور جس نے انہیں چھوڑ دیا اور مؤمنوں کے علاوہ کسی اور کی راہ کی پیروی کی تو اللہ اسے اسی راہ پر چلنے دے گا جس کا اس نے رخ کیا، اور اسے جہنم پہنچائے گا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ اور امہات المؤمنین سے راضی ہونے کے باب میں، جماعت اور امامت کے باب میں، بھلائی کے ساتھ حکمرانوں کی سمع و طاعت کے باب میں سلف صالحین کی پیروی ضروری ہے، تاکہ صحیح سلفی عقیدے پر عمل ہو اور گمراہ منہجوں اور مخالف جماعتوں سے دور رہا جائے۔ شاعر کا کہنا ہے، میرے لیے تو صرف حق کی راہ ہی راہ ہے، اور میرے لیے تو حق کا مسلک ہی مسلک ہے۔ سو اے اہل توحید و عقیدہ، اپنی اولادوں کو اللہ کی توحید خالص سکھاؤ، سلف صالح کے منہج پر ان کی تربیت کرو، انہیں اجنبی منحرف افکار اور کمزور گمراہ عقائد سے بچاؤ، اور درست اسلامی عقیدے سے نسبت ان کے لیے فخر و عزت کا سرچشمہ ہو۔ سب سے بہتر چیز ہدایت پر جاری سابق چیزیں ہیں، اور سب سے بری چیز نئی ایجاد کردہ بدعات ہیں۔ سنو، امت کو کس قدر ضرورت ہے کہ وہ دونوں وحیوں کی روشنی کی طرف لوٹے، کتاب و سنت پر متحد ہو اور سلف صالح کے منہج کی پابندی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید اور درست اعتقاد پر زندہ رکھے اور واضح حق منہج پر موت دے۔ وجود و کرم والا ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالی نے تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ اللہ مجھے اور آپ کو دونوں وحیوں میں برکت دے، مجھے اور آپ کو سید الثقلین کے راستے سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں، عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی جناب میں توبہ کریں۔ بلا شبہ میرا رب بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو غلبہ و بادشاہت والا ہے، اسی کے لیے خوبصورت نام اور عظیم صفات ہیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اور نہ کوئی چیز چھوٹ سکتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جو روح کی غذا اور خوراک ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر رحمتیں اور برکت نازل فرمائے، اور ان کے صحابہ پر جو بولنے اور خاموش رہنے میں اخلاص والے ہیں، اور تابعین پر اور ان لوگوں پر جو بدلہ کے دن تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ یاد رکھو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین چیز دین کے اندر نئی ایجادات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مومنوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار میں سے اس بات کا سراہا جانا ہے کہ یہ مبارک ملک اپنے قیام کے دن سے خالص توحید کا اہتمام کرتا رہا ہے اور بدعت اور گمراہی سے لڑ رہا ہے۔ یہ مبارک سرزمین رسالت کا گہوارہ، عقیدہ و صداقت کا چشمہ اور سنت کا مرجع ہے۔ یہ ملک اپنے ایمان و امن اور خوشحالی و استحکام میں ایک چمکتا نمونہ اور خوبصورت چشمہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ توحید و سنت، سچی سلفیت، بے عیب توحید اور خالص توحید کا ملک ہے، جس میں شرکیات، بدعات اور دین میں نئی ایجادات کے مظاہر نہیں ہیں، بلکہ الحمدللہ یہاں پورے یقین کے ساتھ اصولوں اور عزائم کی پابندی ہے، اور متعصبانہ حملوں کی طرف اکثر کوئی توجہ بھی نہیں ہے، جو کہ امن و استحکام کے قیام اور فکر و نظر کے اتفاق اور صفوں کے اتحاد کا سبب رہا۔ یہ بات دینی وحدت اور قومی ہم آہنگی، سچی حب الوطنی کے اقدار کو مضبوط کرنے، سچی وفاداری و وابستگی اور نوجوانوں کو منحرف نظریات اور گمراہ افکار سے محفوظ رکھنے کی تاکید کرتی ہے۔ یہ باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجو مومنوں کے اسوہ ہادی و امین نبی مصطفیٰ پر، جنہیں شرع مبین دے کر مبعوث کیا گیا، جیسا کہ اس کا حکم تمہیں رب العالمین نے واضح کتاب میں دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد اور ان کے پاکیزہ پاک باز آل اولاد پر، اور ان کے مبارک روشن صحابہ پر، اور ان کے خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی پر۔ اے اللہ، تو خلفاء راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور ان سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام اور تابعین سے راضی ہو جا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے تا قیامت اچھی طرح ان کی پیروی کی، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے احسان و سخاوت اور کرم کے صدقے۔ اے اکرم الاکرمین، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے قلعے کی حفاظت کر، اس ملک اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو پر امن، پرسکون اور خوشحال بنا۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق سے نواز، اور حق و درستگی سے ہمارے امام اور سربراہ کی تاکید کر۔ اے اللہ، ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد تمام مسلمان حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، اور جس میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی اور ہدایت ہو۔ اے اللہ، ہماری سرحدوں پر تعینات ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کو توفیق سے نواز۔ اے اللہ، جو ہمارے ساتھ اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اسے خود اس کے نفس میں الجھا دے، اور اس کے مکر کو اس کے سینے کی طرف پھیر دے، اور اس کی سازش کو اس کی تباہی بنا دے۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ، کتاب و سنت پر امت کو متحد کر دے۔ اے سخا و فضل اور احسان کرنے والے، اے اللہ، کتاب و سنت اور سلف کے منہج پر امت کو متحد کر، اے فضل اور احسان والے۔ اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، چال بازوں کی چال سے اور زیادہ کرنے والوں کی زیادہ سے، اور تا قیامت سے پرشکو اور معزز رکھ، اور ہر جگہ کمزور مسلمانوں کو نجات دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ، تو ہر جگہ کمزور مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ، تو ہمارے دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول فرما، بلا شبہ تو سننے والا، جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ ہمیں، ہمارے والدین، ان کے والدین، تمام زندہ اور مردہ مسلمان مرد و خواتین کو بخش دے۔ بلا شبہ تو قریب ہے اور دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پاک ہے آپ کا رب، جو بہت بڑی عزت والا ہے، ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے۔